السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزم سامعین، جس طرح ہم نے پچھلے کلاس میں چرچا کیا کہ کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اور اسی طرح باندی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، تو آج ہم جو مسئلہ کے بارے میں چرچا کریں گے وہ ہے کتنے عورتوں سے ایک آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ والحرۃ علی الامۃ واربع من حرائر واماء فحسب وللعبد نصفها وحبلى من زنا ولا توطأ حتى تضع حملها وموطوءة سيدها أو زان ومن ضمت إلى محرمة والحرۃ علی الامۃ واربع من حرائر واماء فحسب، یعنی یہ والحرۃ علی الامۃ جو ہے یہ وصح نکاح الکتابیہ پر عطف ہے، یعنی والحرۃ علی الامۃ یعنی اپنے نکاح کے اندر اپنے نکاح میں باندی عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شخص آزاد عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ واربع من حرائر واماء فحسب، اور ایک آدمی بیک وقت میں 4 آزاد یا باندی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، بس اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فحسب وللعبد نصفها، اور بندے کے لیے جو تعداد ہے وہ مرد کا آدھا ہے، یعنی 2 باندی یا 2 آزاد عورتوں سے بیک وقت میں شادی کر سکتا ہے۔ وحبلى من زنا، اور زنا سے جو عورت حاملہ ہو گئی ہے اس سے بھی شادی کرنا جائز ہے۔ ولا توطأ حتى تضع حملها، لیکن اس سے جمع نہیں کر سکتے جب تک وہ اپنا حمل نہ جن دے اور جب تک وہ اپنے حمل کو نہ گرا دے۔ وموطوءة سیدها، اور اسی طرح ایسی باندی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں جس باندی کو اس کے آقا نے وطی کیا ہے۔ او زانن، یا ایسی عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں جس کو کسی شخص نے زنا کیا ہو۔ یجوز نکاح امۃ وطئها سیدها، یعنی ایک ایسی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے جس کو اس کے آقا نے جمع کیا ہو، جس سے اس کے آقا نے جمع کیا ہو یا وطی کیا ہو۔ ولا یجب علی الزوج الاستبراء، یعنی اور شوہر پر جو ہے استبراء واجب نہیں ہے۔ استبراء کہتے ہیں پیٹ صاف ہونے کا انتظار کرنا۔ حمل جو ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے یعنی حیض ختم ہونے کا انتظار کرنا، استبراء۔ وکذا نکاح من وطئها رجل بالزنا ولا یجب علی الزوج الاستبراء۔ وکذا نکاح من وطئها رجل، اور اسی طرح ایسے عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں جس کو کسی شخص نے زنا کے ذریعے جمع کیا ہو۔ ولا یجب علی الزوج الاستبراء، اور اس حالت میں بھی شوہر پر استبراء کرنا واجب نہیں ہے۔ استبراء مطلب حمل خالی کرنے کا انتظار کرنا واجب نہیں ہے۔ ومن ضمت الی محرمۃ، اور اسی طرح جس عورت کو ومن ضمت اذا تزوج امرأتین بعقد واحد، اگر کوئی شخص 2 عورتوں کو ایک عقد میں شادی کر لیا اور اس حالت میں کہ واحداہما محرمۃ علیہ، اس حالت میں کہ ان دونوں میں سے ایک عورت اس کے اوپر محرمہ ہے یعنی حرام ہے، یعنی کوئی نسبت حرمت ثابت ہونے کے وجہ سے اس پر ایک عورت حرام ہو گئی، تو صح نکاح الاخری، تو دوسری عورت سے نکاح کرنا درست ہے۔ لا نکاح امتہ وسیدتہ والمجوسیۃ والوثنیۃ
وخامسۃ فی عدت رابعہ وامۃ علی حرۃ او فی عدتها لا نکاح امتہ، نہ کہ اور لیکن نکاح درست نہیں ہے اپنے باندی سے، وسیدتہ، اور یہ لا نکاح امتہ یعنی اگر یہ بندے کے لیے ہے، ھذا للحر یعنی اگر کوئی بندہ آزاد بندہ ہے، کوئی آزاد شخص ہے، تو اگر اس کے پاس کیا ہے، ایک آزاد عورت ہے، تو آزاد عورت کے ہونے کے موجودگی میں وہ باندی سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ وسیدتہ، اور واما للعبد فلا وسیدتہ، اور ایک غلام بندہ جو ہے اپنے مالکہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ والمجوسیت، اور اسی طرح آگ کی پوجا کرنے والی عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ والوثنیت، اور اسی طرح بت کی پوجا کرنے والے عورت سے، اور اسی طرح وخامسۃ فی عدت رابعہ، اور اسی طرح ایک ھذا للحر یعنی یہ مسئلہ جو ہے وخامسۃ فی عدت رابعہ یعنی ایک آزاد مرد پانچویں عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے جبکہ چوتھی عورت عدت طلاق میں ہو۔ واما للعبد، لیکن بندے کے لیے جو ہے فلا یجوز الثالثۃ فی عدت ثانیہ، بندے کے لیے کیسے مسئلہ کیا ہے، بندہ جو ہے تیسری عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے جبکہ دوسری بیوی عدت طلاق میں ہو، ٹھیک ہے۔ وامۃ علی حرۃ او فی عدتها، اور اسی طرح ایک شخص جو ہے اپنے اس کے نکاح میں ایک آزاد عورت ہونے کی موجودگی میں کسی بندی سے شادی نہیں کر سکتا کوئی شخص، او فی عدتها، یا جو آزاد عورت اس کی عدت طلاق میں ہو تو اس وقت کسی باندی عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ وحامل من صبی، اور اسی طرح جو عورت حاملہ ہو سبی کی وجہ سے، سبی مطلب جب قید کر کے لاتے ہیں کسی عورت کو تو حاملہ پائی گئی، تو ایسی عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وحامل ثبت نسب حملها، اور اسی طرح ایسی حاملہ عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں جس کے حمل کا نسب ثابت ہو جائے۔ ولو ہی ام ولد، اگرچہ وہ عورت جو ہے حاملہ عورت وہ ام ولد ہی کیوں نہ ہو، حملت من سیدہا، جو ام ولد اپنے سید کی وجہ سے سید نے اس کو حاملہ کر دیا ہو۔ اب اس کا مسئلہ بتا رہے، تزوج مسبیۃ حاملا لا یجوز النکاح، یعنی اگر ایسے عورت سے شادی کیا جس کو قید کیا گیا تھا، یعنی جب جنگ ہوتی ہے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ تو وہاں سے ایک عورت ملی تو حاملہ پائی گئی وہ عورت، تو اگر ایسے عورت سے شادی کیا حاملاً تو اس وقت نکاح جائز نہیں ہے، لأن حملها ثابت النسب، کیونکہ اس کا جو حمل ہے اس عورت کا، اس کا ثابت النسب حمل ہے، کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ عورت ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کو پکڑ لیا، قید کر لیا گیا ہے، تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وإنما أفردها بالذکر، لیکن اس کو افراد الگ سے کیوں بیان کیا گیا، جیسے وہاں پہ پہلے بتایا گیا وحامل من صبی، جبکہ وہ وحامل ثبت نسب حملها اس کے اندر شامل ہے، تو بتا رہے وإنما أفردها بالذکر، اور فرما رہے اس کو الگ سے بیان کیوں کیا، وإن كانت داخلة، اگرچہ یہ جو ہے داخل ہو تحت قوله وحامل ثبت نسب حملها، اگر اس قول میں یہ شامل ہے، کون سا قول، وحامل من صبی، پھر بھی لأنه کیوں اس کو الگ سے بیان کیے، لأنه قد یشتبہ، کیونکہ یہ شبہ ہو سکتا ہے، ان ولدها، کہ اس کا لڑکا جو ہے ثابت النسب عملہ، کہ اس کا لڑکا ثابت النسب ہے یا نہیں ہے، یہ شبہ کی وجہ سے الگ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ فلا يعلم حکم نکاحها، اگر نسب ثابت نہیں ہوا، پتہ نہیں ہے، شک ہے، تو اس وقت اس کے نکاح کا حکم کیا ہے، نامعلوم ہو جائے گا، مجہول ہوگا۔ فافردها بالذکر، تو یہی وجہ ہے جس کے لیے اس کا ذکر الگ سے بیان کیا گیا۔ وقوله، اور مصنف کا قول، ولو ہی ام ولد، اگرچہ وہ ام ولد ہی کیوں نہ ہو، تو بتا رہے وانما قال كذلك، تو شارح فرما رہے مصنف نے ایسا اس لیے کہا، ومثل هذا الكلام يستعمل في مقام يحتاج الى المبالغه، شارح فرما رہے ہیں مصنف نے ایسا کلام اس لیے استعمال کیا جبکہ
مصنف نے ایسا اس لیے کہا جبکہ ایسے کلام جو ہے مبالغہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایسے مقام میں استعمال ہوتا ہے جہاں پر مبالغہ کی ضرورت ہو۔ تو فرما رہے لِأَنَّ الْحَامِلَ الَّتِي ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا، فرما رہے شاعر کیونکہ جو حاملہ جو ہے، کیونکہ حاملہ عورت جس کا نسب حمل ثابت ہو گیا ہو، چاہے تو وہ عورت کیا ہوگی، اما منکوحہ، چاہے یا تو وہ عورت منکوحہ ہوگی او مستولدہ، یا پھر وہ عورت کیا ہوگی، مستولدہ ہوگی، یعنی بچہ جنی ہوگی۔ والمنکوحۃ، تو فرما رہے اب منکوحہ جو ہے ہی الفراش القوی، منکوحہ کیا ہے، فراش قوی ہے۔ فراش قوی مطلب اس کا ایک دم اچھے قوی بستر فراش ہے، مطلب اچھی طرح اس کی نکاح ہوئی ہے ایک دم شرعاً، اس لیے اس کو فراش قوی کہا جاتا ہے۔ فَلِدَفْعِ تَوَہُّمِ اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُكْمِ بِالْفِرَاشِ الْقَوِيِّ، تو فرما رہے ہیں فَلِدَفْعِ تَوَہُّمِ اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُكْمِ، اس حکم کا فراش قوی سے مختص ہونے کے وہم کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا بطل نکاح حامل ثبت نسب حملها، انہوں نے کیا کہا، ایسے حاملہ عورت کا نکاح باطل ہو گیا جس کا نسب حمل ثابت ہو گیا ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْفِرَاشُ غَيْرَ قَوِيٍّ، اور اگر فراش غیر قوی نہ بھی ہو تب بھی کیا وہ نکاح کیا ہو جائے گی، ایسی حاملہ عورت کا نکاح باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِرَاشُ غَيْرَ قَوِيٍّ وَأَيْضًا قَدْ ذَكَرَ أَنَّ نِكَاحَ مَوْطُوءَةِ السَّيِّدِ صَحِيحٌ، اور اسی طرح مصنف نے ذکر کیا کہ جس عورت سے اس کے آقا نے وطی کیا ہو اس عورت سے نکاح کرنا درست ہے۔ فَهَذَا الْمَعْنَى أَوْهَمَ، تو یہ معنی جو ہے اوہم صحت نکاح الحامل من السید، یہ معنی یہ وہم ڈال دیا کہ جو سید کے ذریعے جو عورت حاملہ ہوئی ہے اس سے نکاح کرنا درست ہے، یہ اس کو وہم میں ڈال دیا، یہ درستگی کو۔ فَإِنَّهَا مَوْطُوءَةُ السَّيِّدِ، کیونکہ جو حاملہ عورت ہے وہ بھی تو سید کی موطوعہ ہوگی، تو یہ مسئلے سے ہمیں یہ وہم ہو جائے گا کہ حاملہ عورت جو سید کی وجہ سے حاملہ ہوئی ہے اس سے نکاح کرنا درست ہے، یہ وہم آ جائے گا۔ فقال، تو اس لیے انہوں نے فرمایا بطل نکاح حامل ثبت نسب حملها، حاملہ عورت کا نکاح باطل ہے جس حاملہ عورت کا ثبوت نسب، حمل کا ثبوت نسب ثابت ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْحَامِلُ مَوْطُوءَةَ السَّيِّدِ، اگرچہ یہ حاملہ عورت جو ہے سید کی موطوعہ ہو، فَإِنَّ هَذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ صِحَّةَ النِّكَاحِ، کیونکہ یہ معنی جو ہے یعنی سید کا موطوعہ ہونا نکاح کی صحت کو واجب کرتا ہے۔ فَمَعَ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود بطل نکاحها، اس عورت کی نکاح باطل ہو گئی باعتبار ثبوت نسب حملها، کس اعتبار سے، کیونکہ اس عورت کے حمل کی جو نسب ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، ثابت ہو گیا ہے۔ اور وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُوَقَّةِ، یعنی صورت المتع ان یقول، یعنی نکاح متع اور موقت بھی کیا ہے، حرام ہے۔ صورت المتعۃ ان یقول اتمتع بک کذا مدۃ بکذا من المال، متعت کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کہنا کسی عورت سے کہ میں تم سے تمتع کرتا ہوں، تمتع مطلب انجوائمنٹ کو کہتے ہیں، یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نکاح متعت، اس وقت جائز تھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ حرام ہو گیا۔ تمتع مطلب جب کہیں جاتے تھے تو وہاں پر 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے لیے وہ شادی کر لیتے تھے، اس کو کہتے ہیں نکاح متعت۔ اتمتع بکی کذا مدتاً بکذا، میں آپ کے مدتاً بکذا من المال، میں تم سے کیا کرتا ہوں، کچھ مدت کے لیے کچھ اتنے مال کے ذریعے تمتع کرتا ہوں۔ اور موقت کی جو صورت ہے وہ ایسے یہ ہے ان یقول تزوجتک بکذا الی شہر او 10 ایام، اور موقت کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے شادی کیا بکذا، اس طور پر اتنے مہینے تک یا اتنے دنوں تک،
10 دنوں تک۔ یہ رہی مؤقت کی صورت، ٹھیک ہے۔ تو یہ نکاح متعت اور مؤقت یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، اور آپ لوگ سے میں گزارش کرتا ہوں یہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کو ضرور آپ لوگ سن لیجئے اور پڑھیے، کیونکہ اگزام کے بعد پریشانی ہوگی تو ابھی سے پڑھ لیں گے تو بہتر ہوگا۔ السلام علیکم۔